دائما ابدا على حبيب. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کا قصیدہ لکھا، پوری دنیا میں مقبول قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کی تو کیا ہی بات ہے. علماء کہتے ہیں جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ اشعار کے معنی بھی سنیں گے اور پھر نعت خواہ میں طرز میں سنائیں گے تو ان سے بھی سنیں گے. محتنی النصح لیکن لست اسمع ان المحب عن العذال فی صممی. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو مجھے بے غرض نصیحت کر رہا ہے اس لیے کہ میں تیری نصیحت کو سننے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی اور اعتراض والی باتوں سے بہرا ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ ساری دنیا کے عاشقان رسول کے لیے پیغام بھی ہے کہ جو اعتراض کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا ہو، اس کی باتیں ہم نے نہیں سننی. جس سے محبت ہو پھر اس پر اعتراض سننے سے کان بہرا ہو جاتا ہے. ہم پیارے آقا سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تو اب جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی باتیں سننی نہیں. جواب درست دے دیا ہے. امام بصیری لکھتے ہیں محتن النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی. محتن النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اگلا شعر سنیں گے لاہور والوں سے. واستفرغ الدمع من عینک قد امتلأت من البحارم والزم حمیة الندم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آنسو بہا اپنی ان آنکھوں سے کہ جو حرام اشیاء کے معائنے سے پر ہو چکی ہیں، اور توبہ کر برے کاموں سے اور ان سے پرہیز کو لازم پکڑ لے. اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ. یعنی امام بصیری ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو آنکھیں گناہوں والے کام کر چکی اب آنسو بہا کر شرمندگی کے ساتھ اس پر توبہ کرنی ہے. اور اللہ کریم بڑا کریم ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. واستغفر الدمع من عینک قد امتلأت من المحارم والزم حمیة الندم. واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق بہمی. سيد الكونين وثقلين. فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی. تیری دونوں آنکھوں کو کیا ہوا کہ اگر ان کو کہا جائے کہ رک جائیں تو وہ زیادہ آنسو بہاتی ہیں، اور تیرے دل کو کیا ہوا کہ اگر اس کو کہا جائے کہ سکون پکڑ اور یہ زیادہ غمگین ہوتا ہے. ہائے جب عاشق کو کہا جائے نا کہ آنسو نہ بہاؤ تو آنسو اور بہتے ہیں. کسی کو کہا جائے کیوں غمگین ہو گئے ہو عشق رسول میں تو دل اور غمگین ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. صبر نہیں آتا بلکہ صبر مانگنا بھی نہیں چاہیے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. کیا لکھتے ہیں. فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی. فما لعینیک ان قلت اکففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. محمد سيد الكونين وثقلين. اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو پہاڑ کے ٹیلے پر نہ روتا، اور تجھے بان پہاڑ کی جو محبت ہے وہ تجھے رات کو نہ جگاتی. کیا بات ہے. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین، مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہمیں چلنا ہے. پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. احمد رضا طارق کشمیر سے گزار ہوں. ماشاء اللہ الکریم سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 اپنی برکتیں بتا رہا ہے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طرز پہچانیے، یہ کب شامل کریں گے عشق کے بول سیگمنٹ کے اندر؟ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو پچھلے سیگمنٹس یاد ہیں اور ہمیں یاد بھی دلاتے رہتے ہیں. جی انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو ہم نے شامل کر لیا ہے اور ان قریب انشاءاللہ آپ نعت کی جو طرز پہچاننی ہے وہ سیگمنٹ کو بھی ہم سنیں گے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 36 نمبر ہیں کشمیر کے، 39 نمبر ہیں لاہور کے. آخری سیگمنٹ ہے اب جو فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جاتی ہے. سیگمنٹ کا نام مل کر لیں گے، سفر ہے مگر اکیلے. ذہنی آزمائش